السلام علیکم۔ آج کی اس نشست میں میں ایک بڑے نازک ٹاپک کو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا اور آپ کے سامنے بڑی ایک عاجزانہ گزارش رکھوں گا۔ دیکھیں، ایک بڑا ہی خطرناک جو کانسیپٹ ہمارے معاشرے میں پھیل چکا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو قرآن سے جو ہماری دوری ہے وہ تلاوت کے زمرے میں ہے۔ یعنی ہم قرآن کی تلاوت کم کرتے ہیں اور اگر ہم نے اس کو بڑھا دیا تو شاید ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ میں یہ بات پہلے کلیئر کر دوں کہ میں آپ کو قرآن کی تلاوت سے دور کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ آپ قرآن کی تلاوت، خاص کر رمضان المبارک جس کا یہ ایک بہت ہی بڑا جز ہوتا ہے کہ اس میں ہم قرآن کو دوبارہ سے اٹھاتے ہیں اور اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور تراویح میں قرآن کے ختم کا اہتمام کیا جاتا ہے، کہ آپ وہ نہ کریں۔ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں آپ کی توجہ ایک چیز کی طرف دلانا چاہتا ہوں، اور وہ چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہی مختلف آیات کے ذریعے ہمیں انسانوں کو، مسلمانوں کو قرآن کے حقوق سے آگاہ کیے۔ تو میں کیونکہ وہ بریف رکھنا چاہتا ہوں تو میں ایک ایک آیت کا ریفرنس نہیں دوں گا، لیکن میں آپ کو موٹا موٹا بتاؤں گا، اور وہ جو باتیں ہیں وہ ساری آپ جانتے ہیں۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ سب سے پہلا جو حق ہے قرآن کا ہمارے اوپر وہ یہ ہے کہ ہم اس میں یقین کریں، ہمارا اس پر ایمان ہو۔ تو پہلا جو ہے وہ ایمان کے حوالے سے، وی ہیو ٹو بلیو ان دا قرآن۔ جو دوسرا حق ہے ترتیلا، وہ تلاوت کے حوالے سے ہے کہ ہم جو ہے نا اس کی تلاوت کریں اور بڑے ٹھہر ٹھہر کے اور اچھے طریقے سے کریں۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو کہ ہم سب سے زیادہ فوکس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں مزید فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اور میرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ آپ ضرور کریں مزید فوکس، لیکن اصل میں تو ہمارا سارے کا سارا فوکس ہی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس سے اوپر جو میں نے بیان کی اور ابھی اس سے جو نیچے بیان کروں گا، میرے خیال میں تو وہ بالکل مسنگ ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ تیسرے نمبر پھر جو حق ہے وہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، ہم جانیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اس قرآن کا جس کے یہ الفاظ ہیں، قرآن جو کہ شارع ہے، ہمیں شرع بتانے والا ہے، وہ ہمیں اس کے ذریعے، اس نص کے ذریعے وہ ہمیں کیا شرع بتا رہا ہے، وہ ہمیں کیا راستہ بتا رہا ہے، وہ ہمیں کہہ کیا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ تو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہم سے بہت ساری ڈیمانڈز رکھی ہیں، ہم ان ڈیمانڈز کو ظاہر پورا کر ہی نہیں سکتے اگر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، اور اسی طریقے سے اگر ہم وہ پوری نہیں کر رہے تو ایک اور حق قرآن کا ہم پورا نہیں کر رہے۔ اور پھر ایک اور آخری جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو اوروں تک پھیلائیں۔ تو اگین اوروں تک پھیلانے کے لیے، پھیلانے کی بات یہ تو نہیں ہو رہی ہے کہ ہم ان کو کاپیاں جو ہیں پرنٹ کر کر کے دیں، بلکہ بات یہ ہو رہی ہے کہ اس کے میسج کو پھیلانا ہے، جس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو کم سے کم، اور ساتھ میں یہ بھی ضروری ہوگا کہ ہم اس کے اوپر جب عمل کریں گے تو ہم اوروں تک پھیلا سکیں گے۔ اب آپ تھوڑی سی دیر نا ذرا سوچئے واقعی کہ آپ کو خود شرم آنی چاہیے اگر آپ اس قرآن کو، اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے میسج کو صرف ساؤنڈز کے طور پر ادا کر رہے ہیں، اگر یہ صرف آوازیں جو ہم اپنے منہ سے نکالتے ہیں بغیر فہم کے، بغیر سمجھنے کے، تو کیا ہمیں نہیں شرم آنی چاہیے؟ اگر ہمیں ڈاکٹر ایک نسخہ دے دے اور اس نسخے کو عمل کرنے کی بجائے ہم اس نسخے کے اوپر جو دوائیاں لکھی ہیں ہم ان کے نام کو، اس آوازوں کو نکالنے لگ جائیں، تو یہ تو بہت بیوقوفانہ بات ہوگی۔ ہم اس کو حفظ کر لیں اور اس کے اوپر سمجھ بھی نہ ہو اور عمل بھی نہ ہو، تو یہ کتنی خطرناک بات ہوگی۔ تو دیکھیں، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں اس کانسیپٹ کو توڑنا ہے کہ یہ لمٹ نہیں ہو سکتا ریسائٹیشن تک، یہ تلاوت تک لمٹ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ پہلا سٹیپ ہے، بالکل پہلا سٹیپ، کہ ہم نے سیکھا کہ اچھا یہ آواز کیسے نکالی جاتی ہے، یہ مخارج کیسے ہیں، اس کی تجوید کیسی ہے۔ This is where the journey has to start۔ ہم اس کو ختم قرآن کہتے ہی کیوں ہیں؟ اس دن قرآن ختم نہیں ہوا، جب آپ نے قرآن مکمل کر لیا پہلی بار، اس دن آپ کے لیے قرآن شروع ہوا ہے، قرآن کی جرنی شروع ہوئی ہے، قرآن کو سمجھنے کی، قرآن پر عمل کرنے کی جرنی وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اور جب تک ہم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے، ہم اللہ کے قریب بھی نہیں ہو سکیں گے، اور ہم اپنے مسئلوں کو حل بھی نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ہمارے مسائل کا حل اس قرآن کے اندر درج ہے۔ تو اب آپ تھوڑی دیر نا سوچیں کہ اس رمضان کے اندر ایک دوڑ لگی ہوئی ہے ختم قرآن کرنے کی، تو اگر تو وہ ختم قرآن سمجھ کے ساتھ ہو رہے ہیں، جو کہ الحمدللہ بہت سی جگہ پہ ہونے لگے ہیں۔ اگر میں پچھلے 20 سال کے مطابق کے اس سے حوالے سے دیکھوں نا، تو 20 سال پہلے
یہ چیز بہت کم تھی ادھر ہمارے اس پاکستان کے اندر، باہر پھر بھی موجود تھی لیکن یہاں بہت کم تھی. اب الحمدللہ بہت بہتر ہو گیا، لیکن یہ ہر گھر کے اندر اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ ہم اس کو سمجھیں، ہم اس سے انسپریشن حاصل کریں، ہم اس سے موٹیویٹ ہوں. ہمیں جب سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے کیا کہہ رہے ہیں، میں اس پہ عمل بھی نہیں کر پاؤں گا، میں اس سے موٹیویٹ بھی نہیں ہوں گا، مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا میرے لیے ایک میسج ہے. تو میں پھر کہوں گا ہمیں آنیسٹلی ایٹ اے پرسنل لیول ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ میسج، یہ الفاظ بہت قیمتی الفاظ ہیں. اگر ہم اس سے صرف اتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ ہم ان کی ادائیگی کر رہے ہیں، تو یہ ہم اس قیمت کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، ہم اس میسج کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں. اور ہم اپنی نجات کا تو بندوبست کر ہی نہیں سکتے جب تک ہم اس کو سمجھ نہ لیں اور اس کے اوپر عمل نہ کر لیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے اس کا حساب مانگیں گے، ہمارا اس کے اوپر احتساب ہونا ہے. اور آخری بات یہی کہ ہم ان مسائل سے نہیں نکل سکتے. مثال کے طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقے میں نہ پڑو. اب جس کو اس کا مطلب نہیں آتا وہ بڑے آرام سے ایک خاص قسم کے تفرقے جس کو ہم عصبیت یا نیشنلزم کہتے ہیں اس میں وہ پڑا ہوا ہے، اور اس میں پڑے ہونے کی وجہ سے کبھی وہ اپنا جھنڈا لہراتا ہے، کبھی وہ اپنے ملک کی رویت حلال کمیٹی کے ساتھ مل کے روزہ شروع کرتا ہے، اسی کے ساتھ مل کے عید شروع کرتا ہے، اور باقی تمام جو مسلمان ملک ہیں ان کی گواہی کو بھی اگنور کرتا ہے، ان کی آہوزاری کو بھی اگنور کرتا ہے، اور ان کو ان کا مسئلہ کہہ کر چھوڑ دیتا ہے. حالانکہ اسی قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان تو ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، وہ تو آپس میں تفرقہ نہیں کرتے، وہ تو سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والے ہیں. تو جب ہمیں مطلب نہیں سمجھ میں آئے گا، ہم اس پہ عمل بھی نہیں کر سکیں گے، اور اسلام صرف اور صرف ایک ریلیجن کے طور پہ رہ جائے گا، یہ صرف ریچولز رہ جائیں گی. خدا را اگر ہم نہیں کر سکے، آپ نہیں کر سکے، تو یہ وعدہ کریں کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو یہ انشور کریں گے کہ وہ قرآن کو سمجھنے والے بنیں، وہ قرآن پر عمل کرنے والے بنیں، چاہے اس کے لیے ہمیں اپنے بچوں کے اسکول تبدیل کرنے پڑیں، چاہے اس کے لیے ہمیں ان کو مدرسے بھیجنا پڑے، یہ ایفرٹ ہمیں کرنی پڑے گی. ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہمارے لیے اگر ناممکن نہیں تو بہت مشکل ہو جائے گا. جزاک اللہ خیر.